अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिकी सदर ने 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म करने के ऐलान करने के बाद 3 हफ्ते खतरनाक बमबारी करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर का कहना है मतलूबा नताइज तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे, जिसके जवाब में ईरानी फौज ने 2 टोक ऐलान किया है कि हमने दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाया। अगर दुश्मन ने जमीनी हमला किया तो दुश्मन के पांव काट देंगे। मोहसिन रजाई ने दावा किया है कि पूरी दुनिया मिलकर भी आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोल सकती। ईरान का यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए अमेरिका फैसला कुन हमला कर सकता है। ईरान पर जंग मसलत करने के बाद अमेरिका अपनी मर्जी से जंग से निकल सकता है। धमकियां और मिन्नतें डोनाल्ड ट्रंप पे दर पे यू टर्न क्यों ले रहे हैं? सुपर पावर अमेरिका का रोब खत्म हो गया है। चट्टान की तरह खड़े रहने पर अमेरिका की शिकस्त नहीं तो क्या है? जंग कौन जीत रहा है? क्या अमेरिकी जमीनी हमला करने की सलाहियत रखते हैं? मिन्नतें और धमकियों के बावजूद नेटो अमेरिका की मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? इन सवालात पर नजर डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ सियासत की बात भी करेंगे। तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर निकलने को तैयार हो गई है। तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल को रावलपिंडी में तगड़ा पावर शो करने का ऐलान किया है। रावलपिंडी जलसा हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकता है। अलीमा खान ने अगले मंगल को पार्टी ओहदेदारान को अडयाला के बाहर पहुंचने का अल्टीमेटम दिया है। अलीमा खान का कहना है अगर पार्टी ओहदेदार अडयाला के बाहर नहीं पहुंच सकते तो ओहदों से अलहदा हो जाएं। तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए फिर हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने जा रही है। इस बार तहरीक इंसाफ इम्तिहान में कामयाब हो पाएगी? सवालात बहुत से हैं। इनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जाने बढ़ेंगे तो हमारे साथ मौजूद हैं मियां हाफिज नोमान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त जो हालात बनते नजर आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब सुबह को कोई और बयान देते हैं, शाम को उनका बयान बिल्कुल ही उसके मुखालिफ होता है। तो सर, हो क्या रहा है? एक सुपर पावर और उसका सरबराह इस हद तक कंफ्यूज, क्या कोई पॉलिसी नहीं है? अब ये कहते हैं कि जी हम मलियामेट कर देंगे, इससे ज्यादा अब क्या हमले करेंगे ईरान पर, जो आगे से एक मोर्चा संभाले बैठा है कि तुम हमारी तरफ आओ तो सही, हम तुम्हें जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने मुझे मदद किया। देखें, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि इससे कोई मतलब अब मेरे ख्याल में उभाम नहीं रहा कि कंफ्यूजन जबरदस्त किस्म का मौजूद है। व्हाइट हाउस की सोच फर्क है, पेंटागन की सोच में बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ाविया है। और जो अमेरिकन कौम है उसने तो पहले ही मेरे ख्याल में 80 लाख लोगों ने रेफरेंडम जाहिर कर दिया कि वो इस जंग के हक में नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर सिफारती तन्हाई अमेरिका का मुकद्दर बन गई और अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर लोगों ने बातें शुरू कर दी। पेट्रो जो डॉलर था वो अब पेट्रो युआन में कन्वर्ट होता जा रहा है। दुनिया ये बातें करने लग गई है कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है और नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अमेरिका का शायद वो मुकाम, वो तमतना ना रहे जो पहले था। इसलिए बहुत सारी बातें तब्दील हो रही हैं। जापान को देखें तो जापान ने अपने लिए कहा है कि अब हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खुद मजबूत करेंगे, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद उनके ऊपर एक पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस टाइम पे जो नॉर्थ कोरिया के हवाले से मामलात चल रहे हैं उसमें मजबूर होके जापान ने अपने हवाले में, आप देख लीजिए कि बाकायदा जापानी शहरों में मिसाइल नष्ट हो चुके हैं और चाइना और जापान के ताल्लुकात इंतहाई कमजोर तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुके हैं। बहरहाल मकसद यहाँ ये है कि अमेरिका की ये तमाम पॉलिसियां इस टाइम पे एक पूरे निजाम को उधेड़ के रख रही हैं। यूरोप के अंदर उन्होंने कह दिया कि जी मेरा क्या काम है, मैंने तो वेनेजुएला से तेल लेना था। यानी कि जो सदर मेडुरो के हवाले से बातचीत थी वो सब गलत थी, झूठ थी और सिर्फ आप लोगों के तेलों के ज़खायर पर कब्जा करना चाहते थे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जी जिनको आबनाए हुर्मुज़ से लेना है वो आबनाए हुर्मुज़ को खुद ही खुलवा लें, यानी कि यूरोप
کو یہ اندیا دے دیا. اب 35 ممالک کا یورپ نے اجلاس بلایا ہے اگلے ہفتے, جس کی بیٹھک ہوگی, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. لیکن اس سب کے اندر ایک اور بات ہو رہی ہے, اور وہ ایران کی جانب سے جو ایک مدافعت ہے وہ مزید طاقت سے طاقتور ترین ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جہاں 5 ہفتے گزر گئے, یہ 2-3 ہفتے بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن امریکہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ معاہدہ ہو, آبنہ ہرمز کھلے نہ کھلے, معاہدہ ہمارا ہو نہ ہو, لیکن ہم جو ہے وہ یہ جنگ ختم کر دیں گے. اب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن سر یہیں پہ قطع کلامی کی معذرت سر, جو ایک بڑا سوال ہی اٹھتا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جنگ ختم کر دیں گے, 2-3 ویکس میں لپیٹ کے سب کچھ ہم نکل جائیں گے. کیا اب یہ خود اپنی مرضی سے جنگ ختم کر سکتے ہیں؟ کیا اب ان کے پاس وہ راستے کھلے رہ گئے ہیں کہ جہاں سے یہ نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, نہیں, میرا خیال ہے اتنی آسانی سے یہ اب نکلنا ان کے لیے نکل تو سکتے ہیں, یہ تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ نکلنا کیا ہے, پل بیک کر لیں گے. لیکن اس کے بعد جو زائنسٹ لابی ہے, اور پھر جو ابھی کرسمس کی جو ایسٹر کے حوالے سے 2 تقریریں کی نا, ایک ایسٹر پہ کی اور ایک دوسرا قوم سے خطاب کیا. اب ایسٹر کے حوالے سے جو تقریر ہے اس کے اندر تو انہوں نے پوری مذہبی رنگ اس کو دیا جنگ کو. یہ مذہبی رنگ آپ کو یاد ہے 9/11 کے بعد جارج ڈبلیو بش نے بھی دیا تھا, اور اس کو ایک کروسیڈ کا نام, صلیبی جنگ کا نام دیا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی صلیبی جنگ ہوگی یا ایک ایسی مذہبی جنگ ہوگی جس کے اندر باقی دنیا کے جو کرسچن ممالک ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے, اور یورپ نے تو بالخصوص برطانیہ نے بڑا واضح کہہ دیا. اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ اڈے تو دے رہا ہے, لیکن امریکہ کی اس جنگ کے اندر کود نہیں رہا کسی صورت بھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا 70% اسلحہ یوکرین کے حوالے کر دیا ہے, اور یوکرین کے حوالے کرنے کے بعد اس کے پاس ابھی بچا ہی کچھ نہیں ہے. ابھی یہ بات اندر کی تو وہ بتاتے کوئی نہیں ہے. اب دوسری جانب کیانی صاحب ایک بات بڑی خطرناک ہو رہی ہے, اور وہ ہے یورپ کے اندر یہ جنگ پھیل رہی ہے. یوکرین تمام ڈرون حملے کر رہا ہے, یورپ کے مختلف ممالک کا استعمال کرتے ان کی فضائی حدود کو, اسٹونیا, لیٹویا, لیتونیا, اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ روس پہ حملے کر رہا ہے. اگر روس نے ریٹیلیٹ کیا, جو کہ وہ کرے گا, جیسے ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب, اور وہ کر کے دکھایا کہ خلیجی ممالک سے اس پہ حملے ہوئے, تو انہوں نے جواب دیا. اب اگر وہ روس ان کے اوپر حملے کرتا ہے تو یہ تو ممالک ایک ایک دن کی مار ہیں, ان کو تو پرواہ نہیں ہوگی. یہ جنگ بہت بڑی طویل ہو رہی ہے, یہ تو تیسری جنگ عظیم میں تبدیل ہو رہی ہے. اور روس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بوٹس آن گراؤنڈ رکھے تو پھر میں جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو جاؤں گا. تو یہ اب تمام چیزیں جو ہے کمپلیکس سچویشن ایک بن کے سامنے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور جو چیز ہے, یہ خاص طور پر یورینیم کی جب بات کرتے ہیں, کیا ٹرمپ صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ 2 سے 3 ویک میں کیا تمام یورینیم اٹھائیں گے اور وہاں سے نکل جائیں گے؟ بوٹس آن گراؤنڈ کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کے ایکچوئل مقاصد کیا آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ آخر کیوں اب ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ بھی ہو ان کی طرف سے؟ یعنی صاحب, خواہشات میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, ایک مسخرے کو انہوں نے اپنا صدر بنایا ہے. میں تو حیران ہوں کہ امریکہ کے اندر بڑے اچھے اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. اگر ایک ایسا آدمی جو کبھی ناچ رہا ہے, کبھی گا رہا ہے, کبھی یوں کر رہا ہے, کبھی فرانس کے صدر کے بیوی کے معاملات کے اوپر بات کر رہا ہے, کبھی وہ سعودی شہزادے کے حوالے سے بےہودگی کا اظہار کرتا ہے, you know that man does not deserve to be the president of United States of America, which is a super power. اب جو مسئلہ یہاں ایک اور بھی ہے, اب جو آپ نے جیسے فرمایا, دیکھیں اس کے اندر یہاں اب ساری صورتحال اتنا پیچیدہ ہو رہی ہے کہ یہ اب مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایون اگر یہ معاملات کھل جاتے ہیں نا, ابھی یہ جنگ بند بھی ہو جاتی ہے, یورینیم کو لینا ہوتا نا 47 سال میں لے لیا ہوتا. اگر انہوں نے یورینیم کو لینا ہوتا تو یہ 12 دن جو دن کی جو جنگ تھی ایران اسرائیل کی, اس کے بعد انہوں نے لے لیا ہوتا یا اس سے پہلے لے لیا ہوتا. سر بریگیڈیئر صاحب بھی بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ اس حوالے سے آگے میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی پروگرام میں ان کر لوں تاکہ ہمارے سارے مہمان جو ہیں وہ آئسولیشن میں نہ چلے جائیں, ان کے ساتھ بھی گفتگو جاری رکھیں. سر قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب کو پروگرام میں ان کریں گے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر جو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, عبداللہ صاحب نے بھی بڑا مفصل اس پہ جواب دیا کہ اب یہ جو جنگ ختم کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن تجزیہ کار جو خاص طور پر دفاعی تجزیہ کار کہلاتے ہیں وہ اس حوالے سے بہت اب جو ہے ریزروڈ کمنٹس دے رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ اتنی آسانی سے اب ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جنگ کیا جلدی ختم ہوگی, معیشت میں کچھ استحکام آئے گا, یا سب کچھ اب پھیلنے لگا ہے؟
دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جتنی طویل لمبی ہوگی اتنا ہی بہت ہی کولوسل اکنامک انرجی اور ہر لحاظ سے لاس ہوگا، اور یہ خاص طور پہ خلیجی ممالک کو، پاکستان نے ایران کو اور خلیجی ممالک کو بہت ہی اچھے طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی میں بھی اور نارمل ڈپلومیسی میں بتایا ہے کہ کسی حالت میں خلیجی ممالک کو ایران پہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ایران کو خلیجی ممالک پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی پالیسی یہ ہوگی کہ وہ ایران کے پاور پلانٹ پر جائے، ڈیسلیشن پوائنٹ پر جائے، اور وہاں پہ اس کو فورس کرے گا کہ وہ ریٹیلیٹ کر کے خلیجی ممالک پہ ان کے یہ آئل فیلڈ پر، گیس فیلڈ پر اور ڈیسلیشن پوائنٹ پہ جائے۔ نا دس از بیکم اے سیلف ڈسٹرکشن آف یہ، اور ایک سیکٹیرین کلیش کرنے کی وہ کوشش کرے گا، جو کہ بہت ہی خطرناک، اور یہ پاکستان نے بہت اچھی ڈپلومیسی سے ان ممالک کو سمجھایا ہے، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، سیلف ڈسٹرکشن، اینڈ the pure beneficiary is only and only Israel۔ کیونکہ اسرائیل کا جو ایک خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ اس طرح پورا ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو نقصان کر لیں، اپنے کو ڈسٹروائے کر لیں، اور ادھر سے وہاں بڑے آرام سے وہ اسرائیل کا، وہ گریٹر اسرائیل کا خواب پا جائے۔ تو اس لیے the early this war is over the better it will be۔ خلیجی ممالک پوری پریشر ڈال رہے ہیں امریکہ کے اوپر کہ they don't want further escalation، it is enough۔ جو امریکن پرنس چاہتا تھا وہ تو اچیو کر نہیں سکے، دیکھیں کہیں بھی اچیو نہیں کیا، اور ابھی وہ پھنس چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا انہوں نے ایران کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو ختم کیا؟ نہیں کر سکے، بالکل نہیں کیا۔ کیا میزائل نے کیپیبلٹی ختم کیا؟ نہیں کر سکے۔ کیا وہ افغان ایران کی رجیم چینج کر سکے؟ بالکل نہیں کر سکے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں نا نئی لیڈرشپ آ گئی ہے، وہ بڑے ماڈریٹ ہیں، they want to have good relationship with that، اس کے بعد جو ہی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد مجھے بتائیے انہوں نے کتنے میزائل اسرائیل پہ مارے ہیں، کتنے یو اے پہ مارے ہیں، کتنے انہوں نے مڈل ایسٹ پہ مارے ہیں۔ دے آر ناٹ پش، جو ان کا سسٹم، یہ انسٹیٹیوشن بہت اسٹرانگ ہے، انہوں نے لیئرز پہ لیئرز اپنے سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہرموز کو بھی وہ کھولنے کی سکے، تو واٹ آر دے اچیو؟ اب وہ جان کے یہ کہہ رہے ہیں میں نے ٹھیک ہے ایئر فورس کو نقصان ہو گیا، نیوی کر لی، آپ کہتے ہیں ہم نے رجیم کر لی، چلے جی آپ بھی فیزیکلی کر لیا، آپ نے نیوکلیر سائٹس کو، اگر ایران یہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ 460 کلو گرام انرچڈ یورینیم ہے ویپن گریڈ، یہ ظاہر ہے وہ امریکہ کو تو نہیں دے گا، وہ کہے گا اچھا یہ چائنا یا ایران سیف کسٹڈی میں رکھ لیں، تو دین ایران امریکہ نو ریزن ٹو فردر گو اینڈ ایسکیلیٹ۔ اس وقت بیسٹ ایران کے لیے بھی یہی ہے کہ ایران از ان اپر ہینڈ، ایران اس وقت بارگیننگ چپ میں ہے۔ whenever you negotiate from the point of strength، ساری چیزیں ایران کی طرف ہیں۔ سو یہاں ایران کو وہ گیو اینڈ ٹیک جو پاسبل ہے، اور جس کے لیے آپ فرم ہے اس کے لیے اسٹینڈ، ٹیک یور اسٹینڈ، اور یہاں پر جنگ بندی کر کے تاکہ تمام کے لیے مڈل ایسٹ بچے، ایران بچے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آیا، آپ سے مزید گفتگو بھی کریں گے۔ میاں حافظ نعمان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو مبارکباد سر، آپ نے یقینی طور پر پاکستان کا جو رول ہے، جس طرح سے حکومت پلے کر رہی ہے، وہ یہی ہے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے۔ پاکستان نے پھر جس طرح سے باقیوں کو سمجھایا کہ یہ سیلف ڈسٹرکشن کی طرف ہم جائیں گے اگر ہم اس میں مزید بڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ پاکستان ایک اچھا رول پلے کر۔ جی کیانی صاحب میں بڑا مشکور ہوں جی، آپ نے آخرکار ٹائم دیا بات کرنے کا، تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی اعلیٰ پرسنالٹی ہے اور ہم اس سے ہمیشہ سے متاثر ہیں۔ تو گزارش یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج پاکستان کو پوری دنیا کا ایک فوکس بن گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج انٹرنیشنل میڈیا، آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس رول کی طرف دیکھ رہی ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو کہ امن چاہتے ہیں، امن کے متلاشی ہیں، وہ آج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان قوموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے۔ اب دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر ہسٹوریکلی آپس میں کانفلکٹس موجود ہیں، ایران کے اور مڈل ایسٹ کے جو باقی کنٹریز ہیں ان کے درمیان میں، اب ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک یہ پراپر ٹائم آ گیا ہے کہ جس میں یہ جو امریکی اور اسرائیلی جارحیت جو ایران کے اوپر ہوئی ہے،
اس کی نہ صرف یہ کہ پوری دنیا نے مذمت کی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں جو آپ نے دیکھا کہ جو واقعہ اصل میں ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بالکل آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا میں آج یورپ نے ان کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ آج یورپ ان کو لفٹ نہیں کر، جو سب سے بڑے الائڈ تھے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا تو نہ صرف یہ کہ تمام خلیجی ممالک بلکہ پورا یورپ امریکہ کے ساتھ تھا، اور انہوں نے پورے عراق کو تباہ کر دیا اپنی جارحیت کے نتیجے میں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ آج یورپ کی قومیں جو ہیں وہ بھی کنارہ کشی، انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ ہم اپنے اڈے، اور ہم اس جنگ کے اندر، ابھی میں برٹش پرائم منسٹر کا بیان سن رہا تھا کہ ہم اس میں پارٹ نہیں بن سکتے۔ فرانس کے پرائم منسٹر نے انکار کر دیا، اسپین کے پرائم منسٹر نے، پوری اٹلی نے، اب پوری دنیا کے جو یورپ کے ممالک نے، اور جہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے خلیجی ممالک بلا شبہ وہاں پر کوئی ان کے اگر فارن پالیسی کے نتیجے میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے، لیکن وہ اڈے ایران پہ جارحیت کے لیے استعمال نہیں ہو رہے۔ اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ جنگ کی باتیں ہو رہی تھی تو سعودی عرب نے، یو اے ای نے، قطر نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا کہ ہم اس جنگ کے حامی نہیں ہیں۔ تو ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس کو کیش کرانے کی ضرورت ہے، اور ان کی جو آئسولیشن ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس ایران کی جنگ کی آڑ میں لبنان پر قبضہ کر رہا ہے۔ آج دنیا کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنی جو باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور ابھی 10 لاکھ لوگوں نے جو لبنان بیروت کے سائٹ سے ہجرت کر کے وہ شہر کے اندر چلے گئے ہیں، اور وہ انہوں نے پل اڑا دیے ہیں، وہاں پہ جو دریا کے پل تھے وہ اسرائیل نے اڑا دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ ایران کی جنگ کی آڑ کے اندر اپنا وہ بھی کام کر رہا ہے، اور آج غزہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ظلم و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول اس کے اندر بڑا ایک کلیدی رول ہے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، فیلڈ مارشل کو، اور تمام جو پولیٹیکل جماعتیں اتحادی جو کہ آج سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا یہ جو رول ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین کامل ہے کہ اگلے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتوں میں ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، اس طرح یہ قومیں تباہ نہیں ہوتی۔ کیا کچھ 200-400 بم مار دیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایران نے اور ایرانی قوم نے ریزسٹ کر دیا اور جس طرح ایک تاریخ رقم کر دی ہے، مثال قائم کر دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایمیکیبل طریقے سے اس جنگ کو ختم کرنے کے انتظامات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، جب ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر باتیں کرتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، تو ہمیں بڑی ایک پاکستان کے حوالے سے چیزیں نظر آتی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ معاملات بہت بہتر طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن وہیں پر ہمیں ملک کی سیاست میں کچھ انریسٹ نظر آتا ہے، اس پر بات کریں گے ہم، لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد، کیونکہ ملکی سیاست ایک ایسا اس وقت ایک ہمارا مضمون بن چکا ہے کہ یقینی طور پر ہماری فورن پالیسی بھی اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، رہنما تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو ایک جو پاکستان کا رول بحیثیت قوم ہمیں دیکھنا ہے وہ یقینی طور پر بہت بہتر کہ جہاں پر سپر پاور جو ہے اس کو بھی اب ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح مذاکرات میں کوئی ریلیف دلوائیں یا وہ جو وہ سوچتے ہیں اس حوالے سے کچھ ہو، تو سر کیا کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں سر حکومت کے اس جو ہے اس سائڈ کو کہ جو اب ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ کون ایسا ہوگا جو اپنے ملک میں خوش نہیں ہوگا کہ اگر ملک کو ترقی ملتی ہے، اگر ملک کو روس ملتا ہے تو کیوں نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی سفارتی چیزیں ہو رہی ہیں وہ امریکہ کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، اور فائدہ پاکستان کو ہونا چاہیے۔ یعنی پاکستان کا اس وقت جو رول ہے نا، یہ رول اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا 65 میں جب امریکہ کو ضرورت پڑی روس کا، تو ایوب خان تھے اس وقت، انہوں نے ان کا رابطہ کروایا۔ اسی طرح 72-73 غالباً جب اس کو ضرورت پڑی امریکہ کا، تو چائنا سے رابطہ کرایا بھٹو صاحب نے۔ اسی طرح جب افغانستان کی وار ہوئی تو جاولک نے کرا۔ تو یہ تو پاکستان جو ہے اسٹریٹجک لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور مختلف ادوار میں لوگوں نے اپنا رول پلے کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ جو اہمیت کو ملنی چاہیے، جو ریلیف ملنا چاہیے، وہ ہمارے قرضوں کا ایشو ہے۔ اس وقت مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں، انرجی کرائسس ہے۔ ان تمام صورتحال میں اگر ہمیں سستی بجلی مل سکتی ہے، اگر ہمیں سستی گیس مل سکتی ہے، سستی گندم مل سکتی ہے، تو ہمیں کون ممالک ایسے ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں؟ وہ ایک امریکہ ہے۔
तो क्या अमेरिका इस सूरत हाल में अगर हम उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, जंग से निकाल रहे हैं, तो क्या अमेरिका हमें ये इजाजत दे रहा है या हम इतने काबिल हैं कि हम ईरान से सस्ती गैस खरीद सकें, सस्ता पेट्रोल खरीद सकें, ताकि हमारे पाकिस्तान को भी कोई रिलीफ मिले या हमारे कर्जे कोई खत्म हो सके। ये सारी चीजें हैं, अगर हमने सही जारी करनी है तो फिर मुल्क के मफाद को सबसे अवलीन रखना होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ सियासी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल को रावलपिंडी में पावर शो करने का ऐलान किया है। सर, इस हवाले से क्या लाहे अमल है, क्या करना है सर, क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? देखिए, ये तो ज़ाहिर है अब बहुत देर हो गई कि महमूद खान अचकज़ई साहब को ये टास्क दिया गया था, और मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये अब काफी पुरानी बात हो गई है, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात तो हो नहीं रही है और हम इस इंतजार में है कि महमूद खान अचकज़ई साहब या मौलाना नासिर साहब जो है वो हमारे लिए तहरीक का ऐलान करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, ये तो अब ऐसा हो गया ना जैसे वो हाथी के अंदर क्या हम कहते हैं, बाल कलीमुल्लाह से समीउल्लाह से हसन सरदार से पता नहीं, ये चीजें जो है ना, ये तो अब बस होनी चाहिए। अब जो इस पर लीडरशिप है पीटीआई की, उनको फैसला करना है। अब इमरान खान मुश्किल में है, इमरान खान जेल में है और हम इस इंतजार में है कि जी अटकज़ई साहब हमारे लिए ऐलान करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है। अब हमने बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, हुकूमत को भी बता दिया हमने कि जी हम बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा ना पार्टी को पहुंच रहा है ना इमरान खान को पहुंच रहा है। तो अब जो पुरअमन स्ट्रगल है वो एक सियासी पार्टी का हक बनता है, बजाय इसके कि हम ये नारे लगाएं कि कफन बांध के निकलो, फलां निकलो। ये नहीं, सियासी स्ट्रगल करनी है हमने, सियासी जदोजहद करनी है और उसके लिए एक तारीख देना लाजमी है। ठीक है, इसी सर जुड़ी ये भी बात कि अलीमा खान साहिबा की जानिब से जिस तरह से अब 10,000 लोगों को अडियाला के बाहर आने का कहा गया और उनका कहना है कि जो लोग नहीं काम कर सकते तो वो छोड़ दें, अपनी सीटों से हट जाएं, तो सर क्या वजह है कि अभी तक वो मोमेंटम जो गेन करना चाहिए था, इतना अरसा हो गया आप नहीं गेन कर पा रहे? तो क्या ये जो लोग हैं ये क्या काबिल एतबार नहीं रहे कि जिन पर जो है तहरीक इंसाफ तकिया किए बैठी थी? जी शौकत यूसुफजई साहब। ठीक, शांगला में वो मौजूद थे और इसी वजह से उनके साथ राब्ता मुनक़ता हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, सर गुफ्तगू हम क्योंकि कुछ भी कर लें, जो इंटरनेशनल इस वक्त हालात हैं उनसे हम कतई तौर पर अलहदा नहीं रह सकते, तो सर अब सर जब सारी ये बातें होती नजर आती हैं, आपका भी ये कहना है कि मामलात को कुछ बेहतरी की जानिब ले जाना चाहिए और ईरान को भी सारी सूरत हाल में कुछ ना कुछ लचक होनी चाहिए सारी सूरत हाल में, ताकि जंग उस लेवल पर ना फैले। लेकिन सर जहां पर हम सदर ट्रंप को देखते हैं, यही गुफ्तगू जब हम कर रहे थे कि एक सुपर पावर का एक इतना अहम शख्स कि वो यानी कि उसकी किसी बात के ऊपर एतबार किया ही नहीं जा रहा, उनका अपना जो वो मीडिया है वो उनके झूठ जो है वो बार बार सामने लाता है और बताया जाता है कि इतनी दफा उन्होंने झूठ बोला। तो सर सुपर पावर जब ऐसे लोगों के हाथों में चली जाएंगी तो फिर दुनिया का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सर देखें, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में आप ये देखें, एक मिसाल है कि अमेरिका के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, नो यूरोप, नो नेटो, नो मिडल ईस्ट, नो सेंट्रल एशिया और नो साउथ एशिया और वेस्ट एशिया। तो कौन है अमेरिका के साथ? दिस इज द बिगेस्ट सेटबैक और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने साथ खुद किया है और अमेरिका को इतनी एम्बैरेसमेंट सिचुएशन में लेके गया है कि यू कांट इमेजिन, जिसकी वजह से आज अमेरिका को साथ कोई खड़ा नहीं है। And this is the major reason why he wants to go and exit ईरान से। वो चाहता है सिर्फ ऑनरेबल किसी तरह से उसको फेस सेविंग मिले और वो ईरान ने उनको दिखा दिया कि जब पूरी कौम खड़ी हो जाती है रेजिलियंस के साथ मुकाबला करने के लिए, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उस कौम का कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये लेट मी टेल यू, आपके प्लेटफॉर्म पे ये एक लेसन लर्न है हमारी कौम के लिए। मार्क हक पे हमने एक करके दिखा दिया फील्ड मार्शल की सरबराही में, और ये अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान को एक टारगेट किया हुआ कि फौज जब तक मजबूत है नुकसान नहीं हो सकता। गाइड किया कि फौज अवाम को इंतशार करो, कमजोर करो और अपने मकासद पूरे करो। सो
डिसाइड वन फॉर ऑल, पूरी कौम इकट्ठी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हो और पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस वक्त ईरान पर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही और फील्ड मार्शल के मिलिट्री डिप्लोमेसी, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ठीक हो गया सर। आपकी मेरे ख्याल से आई कुड नेवर इमेजिन इसमें हमने ईरान से भी ईरान से हमारा टोटल ट्रस्ट लेवल, वो उर्दू में ट्वीट्स कर रहे हैं, उनके खवातीन वहाँ पर पाकिस्तान के शुक्रिया के नारे लगा रही हैं। उसके बाद हमारा जो है अमेरिका के फुल ट्रस्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे फील्ड मार्शल कितनी देर बात कर रहे हैं, खलीज ममालिक पाकिस्तान की तरफ दिख रहे हैं, व्हाट एल्स वी वांटेड। लेकिन इसमें अब हमने पूरी कोशिश करनी है अपनी सारी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए कि किसी तरीके से ऐसा तस्वीर हो जाए जिसमें ईरान शुड बी ऑन अपर हैंड अच्छे तरीके से और अमेरिका को फेस सेविंग मिले। और ये बिल्कुल ठीक, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अदरवाइज ये खलीज, ये सेक्टेरियन क्लैश में इतना बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आपकी मेरे ख्याल से वॉइस में भी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, लेकिन आपका पॉइंट हम तक क्लियरली पहुंच गया है। अब्दुल्ला साहब, सर नेटो जो है वो भी इस वक्त अपने आप को बड़ा एक साइड पर रखे खड़ा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर, किसी तरह से वो भी एतबार नहीं करे। क्या उनको डर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी गर्दन बीच में फंसा के खुद निकल जाएंगे? क्योंकि मामला तो बड़े नेटो के हवाले से भी बड़े क्लियर हो चुके। सलमान कियानी साहब, देखें, बात नेटो की नहीं है। ये जितने भी इदारे दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका के लिए बनाए गए थे ताकि उसके जितने भी गैर कानूनी काम थे उनको कानूनी रंग दिया जाए। अभी मामला ये नहीं है, ये सिर्फ एक ईरान के अंदर शिकस्त या हार या जीत की बात नहीं है। ये एक सुपर पावर का निजाम, सुपर पावर के तमाम जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसका इख्तिताम है, उसका जो पेट्रो डॉलर के अंदर किरदार। अब देखना यह है कि दुनिया तो अब नेटो की तरफ नहीं देख रही। दुनिया अब IMF, वर्ल्ड बैंक और FATF और UN से जान छुड़ाना चाह रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोर्ड ऑफ पीस बनाया जो कि बोर्ड ऑफ वॉर में कन्वर्ट हुआ, तो वो क्या था? और नेटो को सबसे ज्यादा ताने देने वाले कौन शख्स हैं? वो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को आइसोलेट कर दी। लेकिन आज ईरान के साथ कितने लोग खड़े हैं ये आप देख लें। आज पूरी दुनिया के अंदर आपको कई ममालिक मिलेंगे जो ईरान के साथ खड़े हैं। एटलीस्ट अमेरिका से तो वो बहुत ज्यादा नंबर में है। ये याद रखें कि ईरान सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा बल्कि पाकिस्तान के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का किरदार भी अदा कर रहा है। बिल्कुल वो ऐसे कि उन्होंने एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है इजराइल की जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से उसको डीन्यूक्लियराइज करने के लिए एक प्लान दिया हुआ है और ये उसके ऊपर अमल दरामद करा रहे हैं। और वो ग्रेटर इजराइल तब तक नहीं बन सकता जब तक कि अरब ममालिक और नहीं होते। और ईरान बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन ईरान एक जो है वो उसके ऊपर जुल्म किया गया है और वो अमेरिका को या किसी भी मुल्क को तब कैसे वेवर दे दे जब उसके साथ ज्यादती भी हो और उसको कहो ये माफी भी मांग लो। ना यूरेनियम दे रहा है वो और ना ये यूरेनियम ले जा सकते हैं। बाकी जो अभी जैसे हाफिज साहब ने बात की थी, अच्छी बात की थी। देखिए 11 लाख लोग तकरीबन 4 हफ्ते में लेबनान के अंदर उनको निकाल दिया गया है, वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। और लेबनान के ऊपर इजराइल का गिरफ्त रोजाना जो है वो बढ़ती जा रही है। और अब दुनिया को ये चाहिए कि वो बोर्ड ऑफ पीस से अपने आप को अलहदा करें। बिल्कुल ठीक हो गया। ट्रंप से इस्तफसार करें कि जनाब आपने तो ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, ये तो इसके जो खतो खाल हैं वो तो टोटल खत्म हो चुके हैं। सर ठीक हो गया सर, मुझे ना एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद कुछ गुफ्तगू करेंगे। ट्रंप साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान को पत्थर के दौर में धकेल देंगे। इसकी क्या एक वजह हो सकती है? कैसे धकेला जाएगा? क्या कोई न्यूक्लियर ज़हनियत का मालिक जो है वो कोई शख्स सामने तो नहीं आया ट्रंप साहब के साथ? इस पर भी बात करेंगे और कुछ बात करेंगे कि जहां पर हम दुनिया की सुलह करवा रहे हैं वहां पर अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। हाफिज नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और तमाम तर सूरत हाल के जिसमें अब गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी लोकल सियासत के ऊपर। हमारे साथ हाफिज नुमान साहब मौजूद हैं। हाफिज नुमान साहब, हमने शहबाज शरीफ का अब बयान सुना, उनका यह कहना था कि अभी खुशहाली आ ही रही थी कि जंग सर पर आ गई। तो सर इस तरह से तो कुछ भी कहा जा सकता है कि खुशहाली आ ही रही थी कि इमरान खान साहब बाहर आ गए, तो ये तो मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। आवाम तो एक रिलीफ की जानिब देख रहे हैं।
میرا خیال یہ ہے کہ جتنا اس حکومت نے ریلیف دیا، آپ پوری دنیا کی حکومتوں کا جائزہ لے لیں، آپ انڈیا کا جائزہ لے لیں، سری لنکا کا لے لیں، فار ایسٹ کی گورنمنٹس کا لے لیں، ایون کہ یورپ کے اندر اس وقت تقریباً لیکن آج سر 100 روپے مہنگا ہونے کی پیٹرول کی خبر ہے. نہیں خبر ہے نا، ابھی کوئی ہوا تو نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے حکومت نے مسلسل کنٹرول کیا ہے، سبسیڈائز کر کے پیٹرول بھی دیا جا رہا ہے، ڈیزل بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان واحد ملک ہے کہ جس نے اتنا بڑا کنٹرول کیا ہے. ورنہ آج آپ یورپ میں دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً 850 روپے لیٹر اس وقت لندن کے اندر، یو کے کے اندر اور پورے یورپ میں 750 850 روپے پر لیٹر پیٹرول جو ہے قیمت اس کی پہنچ گئی ہے. انڈیا کے اندر اسی طرح صورتحال ہے، سری لنکا کے اندر، اور ایون کہ آپ برازیل چلے جائیں، آپ ساؤتھ امریکہ چلے جائیں، خود امریکہ کی جو پرائسز ہیں وہاں پہ میں کل رپورٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اویلیبلٹی انشور کر لی ہے لیکن پرائسز پر کنٹرول نہیں رہا. تو آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حکومت پاکستان نے بہترین کنٹرول کیا ہے. وہ یقینی طور پر سارے معاملات ہیں. عمران خان صاحب تھے تو ان کو وہ کہتے تھے جی ہم ابھی عوام کو ریلیف دینے لگے تھے، کرونا آ گیا، ان کو جنگ مل گئی. تو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بس ان کو صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی، اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی ایک ایسا بہانہ مل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے عوام وہیں کے وہیں خالی ہاتھ بیٹھے. یعنی صاحب بات یہ ہے کہ کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، کچھ کرنے کی ہوتی ہیں. نون لیگ جو ہے اور ہماری جو حکومت ہے یہ کرنے پر یقین رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. اس وقت بھی اکانومی آپ کی بالکل سموتھ ہے، اس وقت آپ کی ایکسپورٹس بالکل ٹھیک چل رہی ہیں الحمدللہ، کوئی انٹرپشن نہیں ہوئی. حکومت نے تیل کی فراہمی کو، آئل کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی کمی نہ آئے. اور اس کے بعد پرائسز کو جو 2 ہفتے میں تقریباً یہ 150-200 روپیہ بڑھنی تھی اس کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ لوگوں کی پاکٹ پر بوجھ نہ بنے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ پراپرلی ویجیلنٹ ہے، پراپرلی انہوں نے فوکس کیا ہے کہ عوام کی جو جیب کے اوپر، پاکٹ کے اوپر جو بوجھ ہے ان نیسیسری وہ نہیں پڑنا چاہیے، اور ہمارا ایک جو ہے وہ سموتھلی ایک ہمارا سسٹم ہے وہ رن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہ تو عوام نے فیصلہ کر ہی دینا الیکشن میں کہ کیا ان کو سوٹ کیا. اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی سی بات ایک دفعہ پھر سے بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، سر جو دھمکی دی جا رہی ہے ٹرمپ کی جانب سے ایران کو کہ پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے، تو اس جو ایک دھمکی ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کی گفتگو تو نہیں کی جا رہی ان کی جانب سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے مسل فلیکسنگ ضرور کی جاتی ہے. آپ بتانا چاہتے ہیں دوسری پارٹی کو کہ وی آر ویری اسٹرانگ، وی آر پٹنگ پریشر. آپ کا بھی کہہ رہے ہیں 82 ایئرمین ڈومین کے جو ہیں ٹرپس لے کر آ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ میرین لے آ رہے ہیں، بیڑے آ رہے ہیں. So you feel that you are putting pressure on Iran to negotiation کے لیے، اپنی آپ کو اسٹرانگ وکٹ پہ لانے کے لیے. This is my personal opinion. بالکل ٹھیک. لیکن ایک ان بلڈ یہ بھی ہوگا کہ اگر لان مذاکرات ہوں they'll put more pressure ایٹ لیسٹ فیس سیونگ کے لیے اور نقصان کریں گے. تو ایک تو یہ فرق ہے. اور سیکنڈ آپ نے 10 دن کا گیپ دیا، یہ بھی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دونوں they are killing two birds with one stone. اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں 10 دن میں انہوں نے اپنا بلڈ اپ بھی کمپلیٹ کر لیا اور نیگوشیشن کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کریں. لیکن انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے یو کریٹ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز. آپ ہمیشہ کنڈیوسیو جو ہے نیگوشیشن انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. دیٹ امریکہ از ناٹ کریٹڈ. آپ نے ابھی تک جنگ اس میں ہوتا ہے ٹیمپرری، آپ کہتے ہیں اوکے ایز لانگ ایز وی آر ڈسکسنگ نیگوشیشن کر رہے ہیں ہم جنگ بندی رکھیں گے. وہ آپ نے نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے ان کے ایک ایکس فارن منسٹر کو بھی آپ نے ٹارگیٹ کلنگ میں شہید کر دیا. اس کے بعد آپ اور وہاں بھی نقصان کرتے جا رہے ہیں. تو اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایران پریشر میں آنے والا ملک نہیں، وٹ آئی پرسنلی فیل. اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خارق پہ چلے جائیں گے یا لارک پہ چلے جائیں گے یا موسا پہ چلے جائیں گے جا کے لینڈ کر دیں گے، دے ہیو میڈ آل ارینجمنٹ، دے آر سیڈلی مسٹیکن. اس لیے کہ وہ 25 سال سے ان کو پتا تھا ون ڈے امریکہ نے اور اسرائیل نے ہمارے پر اٹیک کرنا ہے. انہوں نے پوری تیاری کی، وہ انڈیجنس کام، انہوں نے کسی فورن ایڈ پہ ریلائی نہیں کیا. مائن بھی بچھائی ہوئی ہیں انہوں نے، ڈرون بھی تیار کیے ہوئے ہیں، میزائل بھی تیار کیے ہوئے ہیں، بوٹس بھی تیار رکھی ہوئی ہیں، ہر چیز کی پوری تیاری ان مین بوٹس کے بعد. تو اس کے لیے ناؤ دے ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی کہ ایران کو، امریکہ کو چاہیے کہ آپ کو فیس سیونگ چاہیے، دیٹ یو کین گیٹ پاکستان سے بات کریں، گیٹ سم ریلیف، بٹ دس از دی ٹائم ٹو گو فار سیز فائر.
بالکل ٹھیک. اچھا عبداللہ صاحب, سر پروگرام کے تقریباً آخری لمحات ہیں, اس میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اب جس طرح سے معاملات, کیونکہ فیصلہ کن جنگ کی طرف, فیصلہ کن لمحات کی طرف کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی, اور دونوں کہتے ہیں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کریں گے, تو کیا اثر کون فاتح؟ ایران کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی آپ نے ہرمز نہیں کھلوا سکتی, تو سر کون فاتح ٹھہرے گا یہ 2-3 ہفتے کے بعد اس ساری جنگ کا؟ دیکھیں فاتح تو امریکہ ہو چکا ہے نا جی. آپ دیکھیں انہوں نے ان کی ایئر فورس, نیوی, آرمی, میزائل پروگرام, نیوکلیئر پروگرام, رجیم سب تو ختم کر دیا. اب تو یہ جنات کے خلاف لڑ رہے ہیں, کیونکہ ایران تو ختم ہو چکا ہے. اب تو یہ جنات سے لڑ رہے ہیں. اب جنات سے کیسے لڑیں گے یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ذہنی بتا سکتا ہے. آئی تھنک ہی نیڈز اے گڈ ڈاکٹر ایکچولی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ہمارے بھائی حافظ صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں میں اس پہ ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا. فیول کی پرائسز کے اوپر تو یہ ہے کہ پاکستان ہی کا تو تیل آ رہا ہے, تو پھر جب پاکستان کا تیل آ رہا ہے اور یہ تو حکومت اس پہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہمارے شپ کے اوپر شپ آ رہے ہیں اور ایران سے وہ واضح آ رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے جو بارڈر کے ذریعے تیل آتا ہے وہ اپنی جگہ ہے, تو پھر مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ تو تیل کی تو کمی نہیں ہے, تو پھر ہماری پرائسز کیوں بڑھائیں, جبکہ کہا گیا کہ 28 دن کا تو تیل کا ہمارے پاس موجود ہے ذخیرہ, اور جن دنیا کے اندر بڑھائی جا رہی ہیں وہاں ان کے پاس ذخائر نہیں ہیں, اور ان کا جو سارا سسٹم تھا وہ اپنا ہرمز میں بند ہو گیا. اور وہ ایران نے کہا کہ جو ممالک ہمارے اوپر پابندیاں لگانے میں شریک تھے ان کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جی جی برگیڈی صاحب, سر آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ میں آپ کی بات عبداللہ صاحب آپ کی سن رہا ہوں سر, برگیڈی صاحب کا ایک پوائنٹ لے لیں پھر ہم آپ ہی سے کنٹینیو کریں سر. دیکھیں میری ایک سجیشن یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے 1700 سے 1800 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ رکھا ہوگا. چلیں ایسے اس پہ جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہے وہ مت روکیں, لیکن جو نئے پروجیکٹس ہیں آپ ایک سال کے لیے ڈیفر کر دیں, اور یہ 700 ارب روپے بچا لیتے ہیں, اسپینڈ آف دا عوام کے اوپر خرچ کر دیں, اور نہ بڑھائیں قیمتیں, نہ بڑھائیں لوگوں کو پریشان, پہلے وہ پیچھے میں مہنگائی کے اندر. تو یہ نان جو نئے پروجیکٹ ختم کر دیں, ایک سال نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا, کوئی آسمان نہیں گر جائے گا. بالکل بہت اچھی سجیشن, بالکل ٹھیک ہے. جی عبداللہ صاحب, سر آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. سر میں نے دیکھیں جی 5300 ارب روپے کی کرپشن کا میں نے نہیں کہا, آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. تو مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں 12 ارب روپے کے جہاز مت لینا جی, کس نے کہا ہے کہ لیں؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دیکھیں ہم جہاں تعریف ہے وہاں کر رہے ہیں. خارجہ پالیسی بہترین ہے, اسحاق ڈار صاحب بہترین کام کر رہے ہیں, پنجاب باقی صوبوں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ the fact remains the fact. I cannot deny the fact. حافظ صاحب سے یہی پوچھ لیتے ہیں, حافظ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے اتنی کرپشن کیسے ہو گئی سر؟ میرا خیال یہ ہے کہ عبداللہ صاحب بڑی اچھی گفتگو کرتے کرتے پھسل گئے ہیں, ذرا سلپ کر گئے ہیں, اور جس بات کا ان کو علم نہیں ہے وہ ان کو کرنی نہیں چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل امور پہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ بہتر کر رہے تھے. جب لوکل ان کو کسی پالیٹکس کے بارے میں یا ان کو رپورٹس نہیں ہیں تو گزارش یہ ہے, میں ان کی انفارمیشن کے لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں, کہ یہ جو ہر گورنمنٹ کا یعنی سب ہر گورنمنٹ نے 25 سے 30 دن کا آپ کو مینڈیٹری اسٹاک مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ نے ڈیلی بیس پہ جو نئی پرچیز کرنی ہے وہ نئے ریٹ کے اوپر کرنی ہے. ان کو میرے خیال اکانومی کا تھوڑا سا پڑھنا چاہیے. ان کو لیکن سر ہمارے وہ تعلقات جو جھنڈے کے تحت ہمارے جہاز نکل رہے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ بھی تو آنا چاہیے نا سر. اگر ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اسی ریٹ پر ہم نے پرچیز کرنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہو گیا؟ پھر انٹرنیشنل ریٹ پہ ہی پرچیز کرنا ہے. آپ نے کوئی بھیک نہیں مانگنی ہے, خیرات نہیں لینی کہ آپ جی سستا کر کے تیل لیں. آپ نے انٹرنیشنل ریٹ پہ پرچیز کرنا ہے, اس کے لیے نئی پرچیز کے لیے نئے پیسے چاہیے. تو کیا گورنمنٹ وہ پیسے اپنی جیب سے پوری کرے گی؟ یہ جو سٹاک ہوتا ہے یہ مینڈیٹری سٹاک ہوتا ہے جو 25-30 دن کا رکھنا ہوتا ہے اپنے ہر صورت, یہ تو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. جو نئی آپ کی شپمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے نیا ریٹ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, بالکل صحیح بات ہے سر. ویسے آپ انٹرنیشنل گفتگو کرتے رہے, ٹھیک ہے, زیادہ بہتر ہے وہ کرتے رہے. میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اکانومی کے اوپر بات کرنے سے پہلے اکانومی کو پڑھنا چاہیے, میرا خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اپنا اکانومی کو پڑھنا چاہیے. جو فائنینشیل سرکل ہوتا ہے یہ کیسے چلتا ہے, حکومت کیسے چلتی ہے, اس کے لیے نالج دوسری ہے. عالمی لیول کے تبصرے کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. جو انہوں نے یہ تبصرے کیے ہیں عالمی لیول کے اپنے کرتے رہے, کسی نے ان کو ٹوکا نہیں ہے. لیکن جب غلط بات کریں گے تو ہم روکیں گے انشاءاللہ ان کو.
अभी वो मेरी बात तो आपने मेरे ख्याल में काट दिया है, मेरा माइक चलें बिल्कुल ठीक है। आप साहब चाहते हैं कि अब्दुल्ला साहब आप इंटरनेशनल उमूर पे गुफ्तगू करते हैं, लोकल पर ना करें। ठीक हो गया सर, म्यूट करें। नहीं सर, आपका माइक म्यूट नहीं है सर, आपकी बराह रास्त पूरी बाहम आवाज पहुंच रही है सर। सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, मैं जो मर्जी कर रहा था, आप सबको तकलीफ ये हो रही है, कुरान पे हाथ रख के कहें कि मैं गलत कह रहा हूं कि IMF वर्ल्ड बैंक को ले जाएं आप इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर और कहें कि उन्होंने आप पर झूठा इल्जाम लगाया 5,300 अरब की करप्शन का, क्यों नहीं लेके गया? आप सिर्फ ये एक बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, ना आपको इल्म है। और आप, मेरा ख्याल ये है कि अब्दुल्ला साहब आप अपने उसी काम के ऊपर जो आपको एक यानी साहब ने मौका दिया कि आप आलमी लेवल के तबसरे कर रहे हैं, मेरा ख्याल उसी पे रहें ज्यादा बेहतर है। जिस चीज का आपको इल्म नहीं है आप काम का बात कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। अब साहब उन्होंने तो सच्चाई के हवाले से, कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल झूठ है, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है। बात ये है कि कहीं पर अगर कोई इनके इल्म में करप्शन का कोई एलिमेंट आया तो बताएं कहां पर करप्शन है। ये जो एक फेक रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ठीक हो गया सर। प्रोग्राम का सर वक्त खत्म हो रहा है। इंतहाई माजरत के साथ यकीनी तौर पर गुफ्तगू कुछ ऐसे नुक्ते पर पहुंच गई जहां पर फैसला सिर्फ आवाम ही कर सकते हैं। आपने प्रोग्राम देखा, आप ही फैसला कीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।